مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ النعمان، نعمان کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ گل لالہ، خوشبو۔ کہتے ہیں یہ خوشبو ایسی ہے کہ مہکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ایسا ہے، اس کی خوشبو ہے جو مہکتی ہے، لیکن خوشبو ملتی اس کو ہے کہ جس کا ناک ٹھیک ہو، نزلے کا بھی مریض نہ ہو۔ نزلہ یہ دماغ سے نیچے اترتا ہے، دماغ سے اترتا ہے، حلق میں آتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، مطلب ہے کہ دماغ ٹھیک ہو، پھر امام صاحب کے نام میں خوشبو آتی ہے، وگرنہ خوشبو نہیں آتی، بس ورنہ انسان بو پر خوش ہوتا ہے۔ ایک بھنگی تھا، ہمیشہ بو میں رہتا، ایک دن باغ کی طرف آیا اور وہ موسم بہار کا تھا، پھول لگے تھے، جو ہی خوشبو آئی وہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ بڑے فکر میں اس کو ہوش میں کیسے لائیں، علاج کی فکر ہے، بھی حکیم بلاؤ تو ڈاکٹر بلاؤ۔ ایک اور بھنگی تھا اس کا پیٹی بھائی، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا باغ میں آیا تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے چمڑے کا جوتا لیا، اس کے اندر تھوڑا سا اس نے پخانہ رکھا، اس کے ناک سے لگایا، سر کھل گیا، اٹھ گیا۔ اس نے کہا میں سمجھ تو اس کی بیماری کیا ہے، یہ خوش اس سے ہوتا ہے، تم نے اس کو باغ کی خوشبو سنا دی ہے، یہ بے ہوش ہو گیا۔ اصلی مال ملا پھر ہوش میں آ گیا، اصلی زمرات جو ان کا اصلی مال ہے ملا، ہوش میں آ گیا۔ تو جن حضرات کے دماغ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نفرت، امام صاحب کا بغض، امام صاحب کا کینہ اور فقہ کی دشمنی ہو، ان کو امام صاحب کے نام سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ میں مدینہ منورہ جب بھی جاتا ہوں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا ہو یا ایمرجنسی ہو اور میں نہ جا سکوں، ورنہ میرا معمول ہے جب بھی جاتا ہوں میں شہدائے احد کے مزار پہ ضرور جاتا ہوں، ان کی قبور پہ جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں قبور پہ جاتا ہوں، کیونکہ شہدائے احد ان کی قبور ہیں، چار دیواری بنی ہوئی ہے، اور جو میرے ساتھ مدینہ منورہ میں میزبانوں میں لے کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں ان کی قبر کی خوشبو سنگاتا ہوں، سنگو دو۔ وہ حیران ہوتے ہیں، اتنی تیز خوشبو۔ میں نے کہا دیکھیں جی ہم تو 2 سال سے رہ رہے ہیں، 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی اب سونگے نا، نہیں آ رہی تو آپ کو نہیں آ رہی، انکار کرو، تردید کرو۔ مدینہ منورہ شہدائے احد اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے، بس کیا بتاؤں آپ رات کو جاؤ، دن کو نہیں، رات کو جاؤ، اور اس طرف کھڑو ادھر سے ہوا آ رہی ہے نا، اس طرف سے مت جدھر سے ہوا نکل رہی ہے، آپ ذرا سونگنا، شہدائے احد کی قبور کی خوشبو سونگنا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ خوشبو کیسے کہتے ہیں۔ میں نے تو الحمدللہ سونگی ہے، مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ مولانا موسیٰ روحانی جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ مولانا محمد علی جلندری ملتان والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگی ہے۔ گوجرا فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد پڑھتا تھا، اس دور میں ایک طالب علم افغانستان سے شہید ہو کر آیا، یہ 90 یا 91 کی بات ہوگی، میں نے ان کی میت سے خوشبو خود سونگی ہے۔ کندھار میں شہید کے جسم سے خوشبو خود سونگی ہے، احد کے شہداء کے مزار سے خوشبو خود سونگی ہے۔ یہ 6 تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ جن سے خوشبو میں نے خود سونگی ہے۔ اب میں اپنے سونگنے کا انکار کیسے کروں؟ آپ نہ مانیں، میں آپ کو تو مجبور نہیں کرتا مانے، میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، نہ مانیں، لیکن میں کیسے انکار کروں بتاؤ؟ میں تو انکار نہیں کر سکتا، میں تو خود سونگی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ گل لالہ ہے، خوشبو آتی ہے، لیکن شرط ہے کہ بندہ نظرے کا مریض نہ ہو۔ میں پڑھتا تھا، درجہ رابعہ کی بات ہے، تو ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، صاحب حیثیت بھی تھے، اور پاکستان کے بھی نہیں، باہر کے تھے، کسی ملک کے تھے، میں نام نہیں لیتا۔ تو وہ کہتے میں خوشبو لگاؤں تو مجھے نزلہ ہوتا ہے، خوشبو لگاؤں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، وہ خوشبو نہیں لگاتے تھے۔ میں اس لیے پھر کہا کرتا ہوں بھی ہمارے افراد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں باذوق، ایک ہوتے ہیں بے ذوق، ایک ہوتے ہیں بد ذوق۔ باذوق کیا ہے؟ خوشبو آئے تو مزہ آ جائے، مزہ آ گیا۔ ایک ہوتے ہیں بے ذوق، خوشبو لا دیو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لاؤ پھر بھی ٹھیک ہے۔ کسی کو بھی خوشبو لگاؤ گے، استاد جی لگا دو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ پھر بھی ٹھیک۔ یہ کون ہے؟ بے ذوق۔ اور ایک ہوتا ہے خوشبو لگنا، مجھے نہ لگانا، کیوں؟ مجھے نزلہ ہوتا ہے،
یہ کون ہے؟ بد ذوق۔ اب آپ پتہ نہیں باز ذوق ہو، بے ذوق ہو یا بد ذوق ہو، آپ کیا ہو، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم چٹ لکھو استاد جی خوشبو لگاؤ پھر بتائیں گے آپ کو۔ بعض لوگ چٹ لگ دیتے ہیں نا جی آپ خوشبو لگائیں تو صحیح نا، پھر پتہ چلے گا ہم کون ہیں۔ وہ نزلہ بھی آتا ہوگا، لگاتے بھی رہیں گے بھی چلو پتہ چلے کہ یہ باز ذوق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان نعمت سے ہے، مبالغہ ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں امام صاحب مناقب پر بات نہیں کرتا، یہ درمیان میں باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ مجھے یہ میں سوال جواب کے انداز میں سمجھا دوں۔ مجھے شخص نے کہا کہ صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا جی وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھتا ہے، ھذا مذہب ابی حنیفہ، ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور رضی اللہ عنہ تو کہا جاتا ہے صحابی کو، امام ابو حنیفہ صحابی نہیں تھے، تو جو صحابی نہ ہو اس کو صحابی والا ٹائٹل دینا یہ صحابی کی توہین ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن کریم غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہے تو یہی بات تو قرآن کے بارے میں کہے گا جو ہدایت کے بارے میں کہی ہے، قرآن کریم میں ہے۔ میں نے کہا اگر ہو تو پھر، جی ہے، میں نے کہا ہو تو پھر میں آیت پڑھتا ہوں تو فتویٰ لگا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن جس طرح مہاجرین انصار صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہتا ہے، اسی طرح ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی رضی اللہ عنہم کہتا ہے۔ میں نے کہا لگاؤ فتویٰ۔ اچھا یہ بتائیں کہ پھر یہ اصول غلط ہے کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہنا چاہیے اور بعد والوں کو رحمۃ اللہ علیہم کہنا چاہیے؟ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کیا پھر قرآن کریم میں غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصول بھی ٹھیک ہو اور قرآن کریم بھی ٹھیک ہو؟ یا کوئی جو قرآن ٹھیک ہے اصول غلط ہے؟ میں نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ اس کا نام ہے فقہ حنفی، اس کا نام ہے دیوبند، دونوں ٹھیک ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے، وہ کیسے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں سمجھانے کے لیے ساتھ نا ایک اور میری عادت ہے، میں درمیان میں جو واقعات سناتا ہوں نا وہ محض واقعات نہیں ہوتے، وہ پورے عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے، وہ خاص عقیدے کی جنگ کی فتح ہوتی ہے جو میں ساتھ عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کہنے لگا جی اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں، دلیل صحیح بخاری میں ہے، جب آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ مر ربک، اور اس کے بعد کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ھذا آتا ہے قریب کے لیے۔ اگر حضور مدینہ میں ہوتے ہیں تو ما تقول فی ھذا کیوں کہتا ہے؟ اس کا معنی کہ حضور قبر میں ہیں، تبھی تو کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ پھر ایک وقت میں ایک بندہ نہیں لاکھوں بندے فوت ہوتے ہیں، ہر قبر میں سوال ما تقول فی ھذا الرجل، تو حضور ہر قبر میں ہوئے، اسی کا معنی تو حاضر ناظر ہے۔ میں نے کہا تمہارے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ھذا کا معنی ہے یہ اور ھذا آتا ہے قریب کے لیے، اور تو کوئی بنیاد نہیں نا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ ابراہیم سے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، پھر بھی ھذا کہہ رہے ہیں، تو کیا قریب تھا وہ ستارہ؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا ھذا پھر کیوں کہا؟ اگر ما تقول فی ھذا الرجل کہنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ہر جگہ پر ہیں، تو ھذا ربی کہنے سے بھی ثابت ہوگا نا کہ فرشتہ ستارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، دور نہیں ہے۔ اچھا یہ اصول غلط ہے، قریب والے کو ھذا اور دور والے کو ذالے کا۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے۔
تو پھر یہ قرآن غلط ہے، ھذا ربی۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے لیکن تمہیں نہیں پتہ نا، ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ میں نے کہا بات سمجھنا، بس اوقات ایک ضابطے کے اندر ایک مخفی ضابطہ ہوتا ہے جس تک عام بندے کی نظر نہیں ہوتی، اور وہ ضابطہ عام کتب میں لکھا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جس کو دیکھا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اشارہ کرنے والا، اگر ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو لیکن رکاوٹ کوئی نہ ہو، وہاں ذالکہ کی بجائے ھذا کہہ سکتے ہیں۔ اشارہ کرنے والا مشیر، جس کی طرف اشارہ کیا مشار الیہ، ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو لیکن حجاب کوئی نہ ہو تو ذالکہ کی بجائے ھذا کہہ سکتے ہیں۔ دلیل ھذا ربی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ستارے کے درمیان فاصلہ بہت ہے لیکن آپ دونوں کے درمیان حجاب نہیں ہے، تو ذالکہ نہیں فرمایا بلکہ ھذا ربی فرمایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور میت کراچی میں ہے، جہان بدل گیا ہے، اب درمیان میں حجاب نہیں ہے، تو جس کو اشارہ کیا وہ دور ہے، اشارہ کرنے والا قریب فاصلہ ہے لیکن حجاب نہیں تھا، تو ما تقول فی ھذا کہہ دیا۔ جس طرح ھذا ربی کہنے سے لازم نہیں آتا کہ ستارہ زمین پر ہو، اسی طرح ما تقول فی ھذا کہنے سے لازم نہیں آتا کہ خود حضور قبر کے اندر ہو۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ذرا ہماری بات بھی سمجھو، توجہ رکھنا ذرا۔ میں نے اس بندے سے کہا توجہ، آپ نے کہا جی حضور ہر جگہ پر ہیں، دلیل کیا پیش کی؟ ما تقول فی ھذا یا ھذا الرجل؟ بولو، دو لفظ ہو گئے نا، نمبر ایک ھذا، نمبر دو ان کا استدلال ھذا سے تھا یا ھذا رجل سے تھا؟ ما تقول فی، ان کے استدلال کی بنیاد ھذا ہے یا الرجل ہے؟ ہم نے کہا ھذا کا جواب ہم نے دیا ہے، الرجل کا جواب تم دو۔ نہیں سمجھے؟ ما تقول فی ھذا الرجل یا فی ھذا النور؟ جی، ما تقول فی ھذا کا جواب ہم نے دیا ہے، الرجل کو تم دو۔ اب سمجھ آئی؟ ہاں، جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے دے دیے، جو تمہارے ذمہ تم بھی اپنے قرضے اتارو نا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ ہماری عادت ہے جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا، اس دلیل کا جواب دیتے ہیں، پھر اسی دلیل میں سے اس پر ایک قرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تم بھی کسی کام میں لگو نا، ہم کیوں کام کرتے ہیں؟ ہم نے سونا نہیں ہے، اب ہم سوئیں گے، تم جواب تلاش کرو۔ رضی اللہ عنہ، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا بھی یہ قریب ہو تو ھذا، دور ہو تو ذالکہ، لیکن کب ہے کہ جب دور ہو اور مشیر اور مشار الیہ کے درمیان حجاب نہ ہو تو ذالکہ کی جگہ پہ ھذا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ھذا ربی۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا خطبات متکلم اسلام میں لکھا ہوا۔ بس میں نے کہا توڑو تم اس کو۔ ہم حوالہ دیں گے خطبات حکیم الامت کا اور بعد والے حوالہ دیں خطبات متکلم اسلام کا۔ میں نے کہا تمہارے لیے متکلم نہیں ہے نا، یہ اگلی نسلوں کو سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کچھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں تھانوی نے فرمایا ہے، حضرت مدنی وہ ہمارے لیے ہے نا جی، بعد والے کہیں گے حضرت نے فرمایا تھا، ان کو جواب ملے گا، وہ رش کریں گے۔ الجھن میں نہ آیا کرو، ہم نے اصول دیا تو پھر اس پہ آیت پیش کی ہے۔ جس طرح وہ اکابر آیت سے اصول نکالتے تھے، ہم نے آیت سے اصول نکالا ہے، وہ غلط کام کیا ہے۔ چلیں دوسرا سمجھو، رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک مدرسے میں میری بچی پڑھتی تھی، جمعے کا دن تھا، میں گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا بھی جمعہ کتنے بجے ہے؟ کہا جی اتنے بجے ہے۔ میں نے کہا میں آج جمعہ آپ کے مدرسے پڑھوں گا، میں اسی شہر میں تھا۔ انہوں نے کہا جی بیان بھی آپ کریں۔ میں نے بیان بھی کیا، خطبہ بھی دیا، نماز پڑھائی۔ جب دفتر بیٹھا تو میں نے، محتمم صاحب نہیں تھے، اساتذہ تھے، تو میں نے کہا ذرا بچی کو بلا دے، میں مل لیتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کارڈ ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کے پاس کارڈ ہے جو ورثہ کے پاس ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ تو اس لیے ہوتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔
کوئی اور نہ مل لے، کوئی اور نہ لے جائے، میرے بارے میں آپ کو شک کیا میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کارڈ کیوں مانگا؟ بس جی غلطی ہو گئی، انہوں نے بتانا تھا موت تو ملی، لیکن ہم بھی کچھ ہیں، وہ ہم نے بتا دیا بھی تم کو تم کچھ ہو، ہم نے مان لی ہے، لیکن اس کا جواب دو۔ بچی بلائی، مل لیا، چلے گئے۔ اب میری بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں ملاقات کرنے والوں کے لیے کارڈ ہونا ضروری ہے۔ کب؟ جب شبہ ہو، اور جب شبہ نہ ہو تو پھر کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترم صاحب فرما دیں، آنے والے والد صاحب ہے، کارڈ نہیں، اس بچی کو وارثہ اکثر بھیج دو۔ ناظم کہے گا جی کارڈ نہیں تو میں نہیں بھیجتا، شبہ ہی نہیں۔ اسی طرح صحابی کو رضی اللہ عنہ، غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ وہاں کہتے ہیں جہاں شبہ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، کون عمر؟ عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز، ملا عمر۔ کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پتہ چلا کہ بن خطاب ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چلا کہ بن خطاب نہیں ہے۔ جہاں شبہ ہو وہاں صحابی رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں ولی ہو اور صحابیت کا شبہ نہ ہو وہاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ تھا نعمان رضی اللہ عنہ۔ ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ شاید صحابی ہوں؟ یہاں تو یہ لڑائی ہے کہ تابعی بھی ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں تابعی ہیں، اور جو رضی اللہ عنہ پر اشکال کرتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں تابعی بھی نہیں ہے۔ تم کیسے لوگ ہو یار؟ تمہیں میری بات نہیں سمجھ آئی؟ اور بھئی جہاں شبہ ہو وہاں اعتراض ہوتا ہے نا۔ ہم تو تابعی مان رہے ہیں، تم تو تابعی بھی نہیں مانتے، تم تو ہم سے بھی ایک قدم آگے ہو شبہ نہ ہونے میں، اور اعتراض بھی تمہیں تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں امام صاحب تابعی ہیں، اور جو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کیوں لکھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعی۔ تو تمہیں شک کیسے پڑ گیا؟ تمہیں تو شبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تمہیں بھی اعتراض ہے۔ اگلی بات میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس اعتراض کی بنیاد علم نہیں ہے، اس اعتراض کی بنیاد بغض ہے، اس اعتراض کی بنیاد حسد ہے، کینہ ہے، امام صاحب فقیہ اور فقہ سے چڑ ہے۔ آپ کو کہ جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ مدینہ منورہ جاؤ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسجد نبی ہے، یہاں روضہ مبارک ہے، آپ باہر سین میں کھڑے ہوں، درمیان میں قبلے کی طرف منہ کر لیں، لکھا ہوا ہے اللہ، پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں جانب ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، آپ دیکھیں جا کے، پھر لکھا ہے عباس، حسن، ابو ہریرہ، حسین، پھر پیچھے جائیں تو سب سے پہلا پلر جو روزے کے سامنے ہے وہاں لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھا ہے؟ اور اللہ کی شان اس رضی اللہ عنہ کے نیچے بیٹھ کے جو درس دیتا ہے وہ ہے جو ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کرنا اعتراض، یہ رضی اللہ عنہ اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور جن سے تنخواہ لے رہا ہے کر اعتراض نا، رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ ادھر صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ، ادھر ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ، صحابی کو رضی اللہ عنہ، مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، صحابی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ، وہاں بولنا کیوں لکھا ہوا ہے؟ تمہیں بولنا چاہیے تم گستاخ صحابہ کیوں لکھا ہے؟ وہاں تم گنگ ہو، وہاں سے ریال ملتے ہیں، ابو حنیفہ خلاف بولتے ہو اس لیے کہ یہاں بولنے پر ریال ملتے ہیں، وہاں چپ رہنے پر ملتے ہیں یا بولنے پر ملتے ہیں۔ تو مسئلہ ریال کا ہے، مسئلہ علم کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور بھئی ہدایہ تو ہر بندہ نہیں پڑھتا نا، عوام کو تو ہدایہ کے نام کا بھی نہیں پتہ، وہ جو مدینہ لکھا ہے اس کو تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اعتراض تو اس پہ کرنا چاہیے۔ میں خیر اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چڑ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔